جو شخص 11 دفعہ یہ درود پڑھتا ہے، اللہ مسلِ صلاۃً کاملۃً وسلم۔ درود ناریہ اس لیے کہتی ہیں کہ اہل مغرہ عشق کو درود ناریہ کہتی ہیں۔ جس سر آگ لکڑی کو کھاتا ہے، اس طرح یہ درود شریف بیماری کو کھاتا ہے، اور خصوصی یہ مدینہ منورہ کے لوگ پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی اہل مدینہ ہیں، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو 4440 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ اس میں دیکھا ہوگا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور اس کا بہت بیماری اس سے دور ہوئی۔ یہ والے 4 ذکر ہر روز ضرور پڑھ لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسے آخر تک سنیں۔ استغفر اللہ ایک دن میں 50 سے زیادہ مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ پڑھا۔ استغفر اللہ پڑھتے کسی انسان کے گناہ معاف ہوتی ہے، اور انسان کی برکتیں نازل ہو جاتی ہیں، اور تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایک دن میں 99 سے زیادہ مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے ڈیلی کے روٹین بنا لیں، شامل کر لیں۔ نمبر 3، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ایک دن میں 31 سے 33 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ یہ حضرت ابراہیم نے پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، تو آگ اللہ تعالیٰ کے کم سے بالکل زار بن گئی تھی۔ نمبر 4، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ والی دعا ایک دن میں 20 سے 22 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ یہ والی دعا ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ یقین جانیں یہ دعا فیوریٹ بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تھا تو وہ یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ والے 4 ذکر ہر روز پڑھ لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسے آخر تک ضرور سنیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے کی مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیند کی وجہ نہیں، بلکہ تم سارے دن جو گناہ کرتی ہو، تمہاری گردن میں توپ اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ دی جاتی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی 3 لوگوں کی شکایت کبھی نہ کرے۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ اپنا ذاتی مکان ہوتا ہوئے اس کی تنگی کی۔ بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور استاد کی۔ غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ رخصت کرنے کے بعد میں اپنے مہمان کی۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھتی ہیں، جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بہت کوشش کرتا ہوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ فرمایا جس نے فجر کی سنت ادا کر کے اور فرض سے پہلے 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ، دنیا اس کے قدموں میں جھک کر آئے گی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر آپ کو باقی اللہ کی ذات پہ توکل ہے اور آپ پریشان ہیں، کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، تو آپ یہ ضرور کر کے دیکھیں، کیونکہ توکل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب آپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں نا
تو ایک عرصہ ہو جاتا ہے اس تکلیف سے گزرتے گزرتے، اور چیزیں آپ بہت زیادہ بھاری ہو جاتی ہیں، اس وقت یہ کام ضرور کر لیں، اور وہ کیا ہے؟ سبمٹ ان سلنڈر، اپنی تکلیف کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی کہ اللہ کے یہاں سبمٹ کر دیں اور خود کو سلنڈر کر دیں، اور اللہ سے یہ ضرور کہیں کہ یا اللہ، میری یہ تکلیف مجھ پر یہ بھاری پڑ چکی ہے، اور میں نے اپنے ایک ایک آنسو کو، اپنی تکلیف کو تیرے سپرد کیا، اب تو اسے دیکھ لے، یہ تیری چیز ہے، تو اسے جیسے چاہے دیکھ لے، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ پھر دیکھیے آپ اللہ کیا کرتا ہے، اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے نا، جب آپ اللہ کے سے کہیں گے تو آپ اتنا زیادہ یقین رکھیں گے اللہ کی ذات پہ، تو اللہ بھی کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ جب چیزیں بہت زیادہ بھاری ہو جائے نا، تو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ سے زیادہ بہترین طریقے سے اللہ آپ کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ العلیم ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، اللہ آپ کے معاملات کو بہترین طریقے سے صلاح دے گا۔ آپ چھوڑ دیں، اگر آپ کو واقعی میں اللہ کی ذات پہ توکل ہے نا، اور آپ پریشان ہیں، تو کسی تکلیف سے گزرنا ہے تو اللہ کے سپرد چھوڑ دیں۔ آپ اپنی کڈنی بھی نکالے کسی کو دے دو تو وہ اپنے برائی نظر آتی ہے، اور آپ کو کڈنی خراب نکال کر دی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب گاؤں میں کسی کا کوئی دشمن ہوتا تھا نا، اور پورے گاؤں کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کا دشمن ہے۔ آج آپ کے تھالی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھا کے چلے جائے گا نا، اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا وہ آپ کا دشمن ہے۔ پرانے دور میں جب کوئی گاؤں چھوڑ کر دوسرے شہر، دوسرے دیش کمانے جاتا تھا، تو پورے گاؤں کی آنکھیں نم ہوتی تھیں، پورا گاؤں اسے چھوڑنے جاتا تھا۔ آج آپ کو قبرستان چھوڑ کر آ جائیں گے اور ہنستے رہیں گے۔ یہ زمانہ ہے، لوگوں کو خوش کرنا ایسا ہے جیسے بہت ساری مردوں کو ترازو میں توڑنا، ایک رو کو دوسرا کود جاتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، ہم لوگ لوگ سے نہیں، لوگوں کا بس خیال رکھو، خیال رکھو، کسی کا حق نہ مرے، کسی خیال رکھو، کسی کو ہم دکھ نہ دیں، کسی کے رونے کی وجہ نہ بنے، خیال رکھو کسی کی مشکلات کی وجہ نہ بنے، خیال رکھو ہماری وجہ سے کوئی زندگی جیے، خیال رکھو ہم رب کو خوش کریں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئیں۔ جب بھی کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں خیر و برکت کریے۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد میں ابو الاخر درود شریف کے بعد وہ دعا یہ ہے: اللہم مغفر لی وقتر لی، ایک مرتبہ پھر دہراتی ہے: اللہم مغفر لی وقتر لی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں خیر و برکت کے لیے ہر روز اس کو فجر کی نماز کے بعد میں اول آخر درود شریف کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہ ویڈیو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ زندگی میں بار بار کوئی سہارا نہیں ملتا، کوئی بار بار جان سے پیارا نہیں ملتا ہے۔ جو پاس ہے اسے سنبھال کر رکھو، کیونکہ جو کوئی ایک بار چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں اور دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں اور پھر پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کرتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ، اور کہاں سے آج سیکھتی ہیں یہ سب، پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہیں۔
पढ़ाई के लिए बच्चों को मारना जायज़ है या नहीं? बच्चों को मारना दूर, हाथ लगाना भी नहीं चाहिए। और आप लोग निगरानी क्या करें, अपने बच्चों को मदरसे में स्कूल भेजते हैं, उन्हें बता दें कारी साहब इस बच्चे के सर पर हाथ रख सकते हैं, इसकी बॉडी को टच करने की इजाज़त नहीं। मारना तो बहुत आगे की बात है, बहुत फजूल काम है। मैं नहीं कह रही हूँ सारे कारी मारते बट्टी है, और लेकिन इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, हड्डी तक तोड़ देते हैं। तो माँ बाप को पता ही नहीं होता, बच्चे शिकायत नहीं करते हैं। तो इस तरह गाँव देहातों में टीचर हैं वो भी जल्लाद होती है, और इस तरह से माँ बाप पे बच्चे पे हाथ उठाने की, उसकी माँ को, उसके बाप को, उस चचा मामू को, और वो भी बेदलाली के साथ नहीं। और बाकी किसी को इजाज़त नहीं है बच्चे को मारने की, दूर की बात नहीं, हाथ लगाने, प्यार करने की भी इजाज़त नहीं है, बॉडी को टच नहीं करना, क्योंकि फासले के साथ कुरान सुनाएगा। और बेवजह सख्ती के बगैर पढ़ नहीं रहा है, तो माँ बाप को जो है पढ़ाई के लिए मारना जायज़ नहीं या नहीं, तो जायज़ नहीं है बिल्कुल ही बच्चे को मारना। और अब मैं चलती हूँ, और इस बातें जो मैंने बताई हैं इस पे अमल कीजिए इंशाअल्लाह, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और जो है सारी जो मैंने सूरतें बताई हैं उसको पढ़िएगा, उसको सुनिएगा इंशाअल्लाह, और ज़रूर फ़ायदा होगा, और बीमारी में भी फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, नमाज़ पढ़िए, उसमें सारी दुआएं पढ़िए इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे, और आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मैं चलती हूँ।